جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ قرآن کی آیت کا پہلے ترجمہ سنیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ایک نمبر ایمان۔ میری بات کو میں تھوڑا اسپیڈ سلو کیا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ جو لوگ ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیا، تو ان کے لیے اللہ کیا بدلہ دے گا؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جنت دوں گا۔ اب جنت کیسی، اس کی بھی اللہ نے صفت بتا دی ہے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ جنت میں جانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کتنے؟ دو۔ ہاں یہ بھائی سمجھ رہے ہیں، دیکھیے، ایک کیا؟ ایمان لانا پڑے گا، یقین، وشواس۔ یہ دنیا آٹومیٹک نہیں چل رہی ہے، کوئی چلانے والا ہے، اللہ کے اوپر ایمان۔ اور نمبر دو، صرف ایمان لانے سے نہیں ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، نیک عمل کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ کو جنت ملے گی، ہم کو جنت ملے گی۔ تو دیکھیے، دو کام کرنے سے جنت ملے گی۔ تو کیسی جنت؟ اللہ نے اس کی صفت بھی بتا دی ہے، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، ایسی جنت من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسی جنت۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی میں ہے جنہوں نے یہ دو نیک کام کر کے جنت کو حاصل کر لیا، یہی بڑی کامیابی میں ہے۔ تو اچھا، نماز پڑھنا کیا یہی نیک عمل ہے؟ نہیں، غور سے میری بات سنیے گا۔ کوئی آپ کے گھر میں فقیر مانگنے والا یہی نیک آیا اور آپ نے کچھ دے دیا، یہی نیک کام ہے؟ نہیں۔ آپ نے کچھ کسی کو ہیلپ کر دیا، صرف کیا یہی نیک عمل ہے؟ نہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا جو بنگلہ زبان میں تقریر کر رہے تھے اور چندہ کر رہے تھے، مانگ رہے تھے آپ لوگوں سے، حالانکہ مسجد آپ لوگ بنائیں گے، امیر آباد میں مسجد بنے گی۔ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، امیر آباد، اس میں دو جملہ ہے، ایک ہے امیر، ایک ہے آباد، مطلب یہاں امیر لوگ ہیں۔ ارے اس علاقے میں کٹھیار ڈسٹرکٹ میں جن کے پاس 3-4 بیگھہ زمین ہے وہ امیر ہے۔ ہاں، آپ دوسرے علاقوں میں جھارکھنڈ میں چلے جائیے، ہمارے جھارکھنڈ سب جھارکھنڈی ہیں، اسی لیے میرے ایڈریس میں دیکھیے گا لکھتے ہیں جھارکھنڈی۔ وہاں پانی کی قلت ہے، 240 فٹ، 280 فٹ، 300 فٹ نیچے پانی ہے۔ ایک بورنگ کروانے میں 50,000 60,000 خرچہ ہوتا ہے، پانی کی قلت ہے۔ وہاں لوگ نہ دھان صحیح سے آباد کر پاتے ہیں، نہ آلو لگا پاتے ہیں، نہ چاس باس ہوتا ہے۔ یہاں 20 فٹ میں آپ لوگوں کا پانی نکل جاتا ہے۔ ایک چیز بتا دوں، 280 فٹ جانے کے باوجود بھی 20 رمضان کے بعد کتنے ایسے موٹر ہیں جو جل گئے ہیں اور پانی نہیں آ رہا ہے نیچے سے۔ یہ انسان کی غلطی ہے، اسی بیمان انسان کی ذریعے سے آج چیونٹی تکلیف کر رہی ہے، آج جانور تکلیف کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کھیت میں گھاس نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، گائے خالی پیٹ جاتی ہے، چلی آتی ہے۔ ایک چیونٹی کو پانی کی ضرورت ہے، چیونٹی کو پانی نہیں مل رہی ہے، کیڑے مکوڑے کو پانی نہیں مل رہی ہے۔ آج 2 سال سے اللہ نے بارش کو کنٹرول کر لیا ہے۔ انسانوں سدھر جاؤ، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے، ہلاک و برباد۔ سنیے، مولانا چندہ کر رہے تھے لیکن آپ لوگوں کے جیب سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں دکھاؤں، اللہ کے رسول بھی چندہ کیے ہیں، دکھاؤں میں؟ دیکھیے کیسے اللہ کے رسول چندہ کیے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا،
गालिबन गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन है, सुनो अमीराबाद वालों, उठना बैठना बंद करो, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसको पॉकेट में लेकर के जाओ। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे, मैं गारंटी देता हूं नबी के अल्लाह से उसको जन्नत दिलवा दूंगा। किसने ऐलान किया? नबी ने। बोलो किसने ऐलान किया? नबी ने। तो एक आदमी उठ गए, एक आदमी, उसका नाम मैं बता दूं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम क्या था? उस्मान गनी। ये हजरत उस्मान कौन थे आप लोग बता सकते हैं? हाँ, ये चचा स्टेज में बता दिए, स्टेज वाले मत बताएं। आज मैं भाई लोगों को कुछ सिखा के जाऊंगा, अगर कलम कापी है तो नोट कीजिए, वरना मोबाइल अगर है तो आप मोबाइल को रिकॉर्ड में चालू कर दीजिए, रिकॉर्ड उसका खोल दीजिए और आप मेरी बातों को नोट कीजिए, मोबाइल में लोड कीजिए। सुनिए, हजरत उस्मान खड़े हुए, हजरत उस्मान नबी ये करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम थे। दामाद समझते हैं ना? दामाद समझते हैं? जवाई बाबू बंगला में बोलते हैं ना, जवाई बाबू, समझे ना? हाँ, ये जवाई बाबू। देखिए, आप रोजाना तकरीर सुनते हैं, अगल में बगल में, इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में कुरान और हदीस की बात होती है, सुनने जाते हैं, 200 रुपया 100 रुपया चंदा देते हैं, लेकिन पूछा जाए तो इस्लाम की मोटी मोटी चीज़ आपको मालूम नहीं है। हाँ, अभी तो नहीं बता पा रहे थे, तो क्या फ़ायदा होता है? इस्लाम की तो मोटी मोटी चीज़ें मालूम नहीं। अच्छा, मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, आखिरी नबी का नाम क्या है बता सकते हैं? नहीं, आप खामोश रहिए, इधर से बोलिए, क्या नाम है हमारे आखिरी नबी का? बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चीज़ मालूम हो गई, मोटी चीज़, सीखिए सीखिए आज। अभी मैं तेज स्पीड में आपको ले जाऊंगा, जो बोलूंगा मैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में कितने दिन जिंदा थे, कितने दिन थे इस दुनिया में, तो क्या बताएंगे आप? मालूम है किसी को? नहीं, किसी को मालूम नहीं। चलो मैं बता दे रहा हूं आपको, 63 ईयर्स, कितने साल? 63 साल। दो चीज मालूम हो गई आप लोगों को, 63 साल अल्लाह के रसूल इस दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम की दावत दिए, नबी होने के बाद कुरान और हदीस की दावत दी है। अच्छा चलिए, नबी के कितने बेटे थे बता सकते हैं? खामोश हो गई। बेटे कितने थे? लड़के लड़के कितने थे? 3। ये देखिए कुर्सी में भाई, बहुत खुश हो रहा हूं भाई, 8 साल बाद आया हूं आपके यहाँ। 3 बेटे थे। अच्छा, माओ बहनों, नबी की कितनी बेटियां थी बता पाएंगे आप लोग? कितनी थी? 4 बेटियां थी। नाम मैं एक तरफ से बता दूं, ज़ैनब, नंबर 2 रुकैया, नंबर 3 उम्मे कुलसूम, नंबर 4 फातिमा। ये 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे। चलिए, कुछ मोटी बातें मालूम हो गई। अब आइए, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ देगा? हजरत उस्मान नबी के दामाद खड़े हो गए और इनके नाम के साथ लिखा हुआ है गनी, उस्मान गनी। गनी के माना जानते हैं ना? महाजन, अमीर, रुपये वाले, पैसे वाले, दिरहमो दीनार वाले। खड़े हो गए और खड़े होने के बाद हजरत उस्मान ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे ससुर जी, किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं, 100 ऊँट मैं दे रहा हूँ। कितने ऊँट? कितने? एक आवाज में नबी की 100 ऊँट दे दिए। अल्लाहु अकबर। एक ऊँट की कीमत फिलहाल 2023 में नॉर्मल किस्म की ऊँट, दुबली पतली ऊँट अगर कटिहार में आ जाए तो कम से कम 40-50 हज़ार में बिकती है। नहीं, 40,000 ही पकड़ लीजिए। एक ऊँट की कीमत है 40,000 फिलहाल इस वक्त। अब बताइए, उस जमाने में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की एक आवाज में 100 ऊँट दे दिए थे। अल्लाहु अकबर। नबी करीम ने कहा, उस्मान तुम बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने दोबारा ऐलान किया, मेरे दामाद मोहतरम को, मेरे जवाई बाबू को छोड़ करके, ऐ मेरे सहाबियों, उस्मान गनी को छोड़ करके
کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ میں اس کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اللہ سے میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، نبی نے جیسے ہی بول کے ختم کیا پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول رک جائیے، اور 100 درہم، اللہ کے رسول رک جائیے، یہ 100 اور لے لیجیے۔ کتنے ہوئے؟ 200۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو عثمان، بیٹھو بیٹھو، بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا تیسری بار، اے لوگو یہ میرے جمائی بابو داماد محترم 200 دے چکے، میرے جمائی کو چھوڑ کر کے، میں تھوڑا بنگلہ بھی مش کر دے رہا ہوں، میرے داماد محترم کو چھوڑ کر کے، ان کو چھوڑ کر کے، کیونکہ یہ تو 200 دے چکے، ان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، اللہ اکبر، پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، نبی بول کے ختم کیے، حضرت عثمان اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میرے سسر جی، اے اللہ کے رسول، چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، جب تک عثمان زندہ ہے عثمان آپ کو چندہ دیتا جائے گا، جنت مجھے دے دیجیے اور چندہ آپ مجھ سے لے لیجیے، جنت مجھ کو دیجیے، چندہ ہم مجھ سے لے لیجیے۔ تیسری بار کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 100 اور لکھ لیجیے، 100 اور لے لیجیے۔ کتنے ہوئے؟ 300۔ کتنے ہوئے بھائی؟ 300، زور سے بولیے 300۔ یہ تو حساب بہت اچھا کر رہے ہیں، ابھی دیکھوں گا کیسے حساب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ 300 دینے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں بول رہا ہوں، اے عثمان میں صرف تم سے مخاطب نہیں ہوں، ان کو بھی جنت میں جانے کا موقع دو، ان کو بھی موقع دو، ان کو بھی موقع دو، ان کو بھی موقع دو۔ عثمان میں تم سے نہیں بول رہا ہوں، بیٹھ جاؤ، تم نے 100، تم نے 200، تم نے 300، میری 3 مرتبہ کی اعلان میں تم نے 300 اونٹ دے دیے۔ عثمان